السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اردو بے کے کام میں اسم کی اقسام بلحاظ معنی کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے پہلے اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں تعارف پڑھا تھا اور اسم علم جو ہے اس کی نصف اقسام کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اسم علم کی بقیہ اقسام اور اسم ضمیر کا مطالعہ کریں گے۔ اسم علم کی پہلی 3 اقسام جو ہم نے پڑھی، لقب، خطاب، لقب اور تخلص۔ آج ہم پڑھیں گے کنیت کے بارے میں۔ کنیت وہ نام ہوتا ہے جو ماں، باپ، بیٹے یا کسی اور رشتے کی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے، کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے ان کی والدہ کی وجہ سے۔ ابو طالب، طالب کا باپ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت ہے ان کے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے۔ ام خالد، خالد کی ماں، بنت عثمان، عثمان کی بیٹی۔ اسی طرح سے ابن خطاب، ابو قحافہ اور یہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں الفاظ، یہ کنیت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے جو ان کے بیٹے قاسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس کنیت وہ نام جو باپ، بیٹے، ماں، بیٹی یا کسی اور نسبت یا تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ عرف کسی شخص کا وہ نام ہوتا ہے جو پیار، محبت، نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اور حقیقی نام یعنی اصل نام جو ہے وہ پس پردہ چلا جائے، یعنی کہ لوگ زیادہ تر اس کو پھر عرف سے ہی جانتے ہوں، اصل نام کو بھول جائیں۔ جیسے رشید سے شیدہ، شبنم سے شبو، غلام خان سے گاما وغیرہ۔ یعنی کہ بعض اوقات کسی کی کوئی جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی لوگ نام رکھ دیتے ہیں حقارت کے طور پر، اور گھروں میں جو آپ کے نام رکھے جاتے ہیں بعض اوقات وہ پیار سے رکھے جاتے ہیں، محبت سے رکھے جاتے ہیں، تو وہ بھی عرف ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس عرف جو ہے وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے رکھا جائے، اس میں عرف کہلاتا ہے، اور یہ اسم علم کی اقسام ہے۔ اب اس کی جو ہے مختصر سی مشق ہے وہ حل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسم ضمیر کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر انہوں نے پہلا سوال دیا ہے، اسم علم کی مدد سے خالی جگہیں پر کیجیے، یعنی کہ یہ آپ کو یہاں پر ذخیرہ الفاظ جو دیا گیا ہے اس میں اسم علم کی مختلف اقسام ہیں جو ہم نے جملے کے حساب سے خالی جگہ میں لکھنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ احکام خداوندی معلوم کرنے کے لیے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ یہاں پر کلیم اللہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، تو ہم نے یہاں پہلی خالی جگہ میں لفظ لکھا کلیم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، کلام کرنا۔ دوسرا جملہ ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی۔ یہاں پر سر جو ہے ان کا خطاب ہے جو کہ انگریز حکومت نے سر سید احمد خان کو دیا تھا ان کی تعلیمی خدمات کی وجہ سے۔ حضرت علی ابن ابو طالب نے در خیبر فتح کیا۔ اب یہاں پر جو ہے علی ابن ابو طالب جو ہے ہمارے پاس کنیت ہے، اس میں ابن ابو طالب۔ اگلا ہے، سید الشہداء امام حسین شہیدوں کے سردار ہیں۔ یہاں پر سید الشہداء کا مطلب بھی شہیدوں کا سردار، شہیدوں کا جو ہے بادشاہ کے معنوں میں آتا ہے، سید سردار کے معنوں میں آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس لقب ہے۔ علامہ راشد الخیری کو مصور غم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کی تحریریں ایسے تھیں جس میں معاشرتی مسائل کو بڑے غم انگیز انداز میں، دردناک انداز میں ان کی تحریروں میں اجاگر کیا ہے انہوں نے معاشرتی مسائل کو، تو اس لیے ان کو مصور غم بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ یہاں پر غنی جو ہے حضرت عثمان کا لقب ہے۔ فیض احمد فیض 21ویں صدی کے عظیم شاعر ہیں۔ فیض ان کا تخلص ہے، شاعر تھے اور شاعری میں اپنا تخلص فیض استعمال کرتے تھے۔ آج فیقہ کام پر نہیں آیا، یہاں پر فیقہ جو ہے وہ عرف ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ شہید ملت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ یہ تھا ہمارا پہلا سوال۔ آئیے اب دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، دیے گئے اسماء علم کیا ہیں؟ سامنے دیے گئے ڈبوں میں لکھیں۔ یہ جو کالم بنایا ہے اس میں یہاں پر اسم علم کے مختلف اقسام ہیں اور ہم نے بتانا ہے پہچان کر کہ یہ کیا ہیں گرامر کی روح سے۔ شاعر مشرق لقب ہے، سیف اللہ
لقب ہے، نشان حیدر خطاب ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ تمام فوجی یا سول ایوارڈز جو ہیں وہ خطاب کے زمرے میں آتے ہیں۔ ابن سینا کنیت ہے، ابو الاسر خطاب ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابو الاسر جو خطاب ہے وہ حفیظ جالندھری کا ہے، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ گاما عرف ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، دیے گئے پیراگراف میں اسم علم کی اقسام تلاش کیجیے۔ اب یہاں پہ پیراگراف دیا گیا ہے جس کو ہم پڑھیں گے اور پھر اس میں سے اسم علم کی مختلف اقسام تلاش کر کے لکھیں گے پیچھے خالی جگہ میں۔ میرے دادا حاکم علی ابن برکت علی کا شمار چند بڑے اور پڑھے لکھے زمینداروں میں ہوتا ہے۔ زراعت کے پیشے کے علاوہ دادا ابو کو شاعری سے لگاؤ ہے۔ انہیں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور شمس العلماء اور الطاف حسین حالی کی شاعری پسند ہے۔ ان کا ملازم کریم الدین، جسے پیار سے کامو کہتے ہیں، اکثر ان کے لیے شاعری کی کتابیں خرید کر لاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ کالم بنا ہے، الفاظ دیے ہیں۔ لقب کیا ہے اس میں؟ حکیم الامت۔ تخلص حالی، اوپر تخلص کی علامت ہے۔ کنیت ابن برکت علی، جو ہم نے پیراگراف کے اقتباس کے شروع میں پڑھا تھا نام۔ عرف ہمارے پاس ہے کامو، اور خطاب ہے ہمارے پاس شمس العلماء۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسم ضمیر کی طرف۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کی بجائے بولا جائے، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی نام کی جگہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں، وہ، ہم، تو، تم، آپ، ان، مجھے، ہمیں، اسے، انہیں، تجھے، تمہیں وغیرہ۔ مثال دیکھیے، علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ان کا وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد تھے، وہ اپنے والدین کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ اس عبارت میں ان، آپ، وہ، انہوں یہ علامہ محمد اقبال کے نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ اسم ضمیر ہے۔ اور مزید وضاحت کے لیے بتا دوں کہ یہ اسم ضمیر جس نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اسے قواعد میں مرجع کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ اسم ضمیر کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آگے آتی ہیں اسم ضمیر کی 3 حالتیں۔ یہ حالتیں بھی ہیں، صورتیں بھی کہلاتی ہیں اور صیغے بھی کہلاتے ہیں اسم ضمیر کے۔ ضمیر حاضر وہ اسم ہے جو کسی ایسے شخص کے لیے بولا جائے جو موجود ہو، یعنی کہ جو ہمارے سامنے موجود ہو، اسے ضمیر حاضر بھی کہتے ہیں اور ضمیر مخاطب بھی کہتے ہیں، جیسے تو، تم، آپ، تیرا، تمہارا وغیرہ۔ ضمیر غائب وہ اسم ہے جو کسی ایسے شخص کے لیے بولا جائے جو موجود نہ ہو، جو غائب ہو، جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں، جیسے کہ یہاں پر علامہ محمد اقبال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے چونکہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کہا کہ ان کا، وہ، انہوں۔ تو یہاں پر ہم نے ایسے اسم استعمال کیے ہیں جو کہ ظاہر کرتے ہیں اسم ضمیر غائب کو، جیسے وہ، اس، اسے، ان، انہوں وغیرہ۔ اب آتے ہیں ضمیر متکلم کی طرف۔ ضمیر متکلم وہ اسم ہے جو خود بات کرنے والا اپنے لیے بولتا ہے، جیسے میں، میرا، ہم، ہمارا وغیرہ۔ اب ان کی یہ جو صیغے ہیں یا یہ صورتیں ہیں، ان کی بھی آگے واحد اور جمع 2 صورتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے یہ کل ملا کر 6 صیغے بن جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، خصوصاً جو اضافی معلومات آپ کو دی جاتی ہیں، جیسے مرجع کے بارے میں بتایا گیا ہے یا ضمیر کے واقعہ صیغوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی واحد اور جمع 2 صورتیں ہوتی ہیں، ضمیر حاضر کی بھی، ضمیر مخاطب کی اور ضمیر غائب کی اور ضمیر متکلم کی، تو وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور یہ مشق جو ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے کتابوں پر لازمی طور پر، اس مشق کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔